دکان پہ ہم بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، رک جائیے، کسٹمر کو نپٹا دیں۔ جب تک 5 کسٹمر نپٹتے ہیں اب ہم فری ہو رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں دکان کھول چھوڑ کر اب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ وضو بنایا، جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ سنتیں پڑھی جا رہی ہیں، جماعت ہو چکی۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ابھی تک ہم اذان کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے۔ اذان کس لیے ہوتی ہے؟ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہ اذان کس لیے ہوتی ہے، بھی کھڑا ہو کے کہے گا نماز کے لیے۔ یہی سمجھا ہے اس نے۔ میرے بھائی، نماز کے لیے اگر اذان ہوتی تو ڈائریکٹ یہ ہوتا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ حیا علی الصلاۃ تو بہت بعد میں کہا جا رہا ہے، پہلے تو یہ جملہ ادا کیا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے سوچے گا؟ یہ اللہ اکبر کا نماز سے کیا کنیکشن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اے کسان اگر تو کھیتی کر رہا ہے، اے ڈاکٹر اگر تو کلینک پہ بیٹھا ہے، اے سرجن اگر تو آپریشن کر رہا ہے، اے شاپ والے اگر تو اپنی شاپ پر بیٹھ کر دکانداری کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا اور بیچ رہا ہے، اے بزنس کرنے والے تو اپنی بزنس سے جڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تیرے کھیت سے بڑا ہے، اللہ تیری دکان سے بڑا ہے، اللہ تیرے ہاسپٹل سے بڑا ہے، اللہ تیری کلینک سے بڑا ہے، اللہ تیری دکان سے بڑا ہے، اللہ تیرے کسٹمر سے بڑا ہے۔ اگر تو اللہ کو بڑا مانتا ہے، سب کو اسی حال میں چھوڑ دے اور مسجد کی طرف چلا جا۔ اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو ابھی جا۔ جس نے اپنے کسٹمر کو نپٹایا، جس نے اپنے مریضوں کو نپٹایا، جس نے اپنے کھیت کا کام پورا کرنے کے بعد نماز پڑھنے آیا اور پھر وہ مسجد میں آیا، اب اس نے نماز پڑھی تو جماعت نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کھیت کو بڑا جانا، اس نے اپنے ہاسپٹل کو بڑا مانا، اس نے اپنی دکان کو بڑا جانا، اس نے اپنے بزنس کو اور اپنے کاروبار کو بڑا جانا، اس نے اللہ کو بڑا ہی نہیں جانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے اللہ اکبر کا مطلب۔ اب غور کرو، کل سے اللہ کو بڑا ماننا ہے، سب کچھ اسی حال میں چھوڑنا ہے اور سیدھے مسجد کی طرف جانا ہے۔ ہاں، صرف 2 چیزیں چھوڑی جا سکتی، 2 چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کیا؟ اگر آپ کو اسی موقع پر قضاء حاجت کی ضرورت ہے، پیشاب یا پائخانے کی ضرورت ہے، تو اذان ہونے کے بعد بھی پہلے آپ اس سے فارغ ہوں گے، پہلے آپ لیٹرین کے لیے جائیں گے، پہلے آپ پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو دقت ہو گئی، لیٹرین کرنے میں 10-15 منٹ لگ گئے، آپ کو قبض کی شکایت ہے، دیر سے آپ فارغ ہوئے، وضو بناتے بناتے جماعت چلی گئی، تو اب تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکم اللہ کے نبی نے ایکسٹرا الگ سے دیا ہے کہ تم قضاء حاجت سے پہلے فارغ ہو جاؤ اور اس کے بعد میں تم نماز پڑھنے جاؤ۔ جماعت ملتی ہے تو پڑھ لو، چھوٹتی ہے تو بعد میں ادا کر لو، اب آپ کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بہن نے آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے، اور جیسی کھانا آپ کے سامنے آیا، آپ نے چاول بھات دال سبزی روٹی جیسی دسترخوان پہ لگی ہے، اور ایسی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب آپ کھانا چھوڑ کر مت جاؤ، اس وقت تم کھانا کھا لو، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے جماعت چھوٹ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں گناہ نہیں پڑے گا، چونکہ کھانا حاضر ہو چکا ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ تیسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں کی جس کے لیے نماز کو ترک کیا جائے، جس کے لیے جماعت کو ترک کیا جائے، جس کے لیے نماز چھوڑی جائے۔ کھیلو کیرم بورڈ، خریدو لوٹری کے ٹکٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب روح نکلے گی تب پتا چلے گا۔
मौत रूह को खींचेगा, पैरों से निकालेगा, तलवे से खींचेगा, नीचे से खींचते खींचते एड़ी तक रूह आएगी, फिर खींचेगा पिंडली तक रूह आएगी, फिर खींचेगा घुटने तक रूह आएगी, फिर खींचेगा रान तक रूह आएगी, खींचते खींचते कमर तक ये रूह आएगी, फिर खींचेगा सीने तक रूह आएगी, खींचते खींचते हलक तक रूह आ जाएगी। और यही वो दर्दनाक मंजर है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये रूह पैरों से निकलते निकलते मलकुल मौत खींचते खींचते तेरे हलक तक आ जाएगा, तेरे नरखरे तक आ जाएगा, तेरी गर्दन तक, तेरे हलक तक आ जाएगा। आंखें टन जाएंगी, खुली रह जाएगी, मलकुल मौत को अपनी आंखों से देखोगे, मलकुल मौत के पास खड़े फरिश्ते अजाब के या रहमत के अपने सामने देखोगे। वअंतुम हीनइज़िन तनज़ुरून, इस रूह को निकलते हुए तुम अपनी आंखों से देख रहे होगे। ये रूह जब निकलती है तो बंदा अपने आंखों से देख लेता है, मलकुल मौत ये भी देख लेता है कि उसके पास कौन सा फरिश्ता खड़ा है। मेरी रूह को अच्छे फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते ले जाएंगे या अजाब के फरिश्ते ले जाएंगे। वो देख लेता है कि जन्नत का खुशबूदार लिबास लेकर आए हैं या जहन्नम का बदबूदार टाट लेकर आए हैं, वो देख लेता है। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही मौत देखी है करीब से, और वो भी अपने फादर की, अपने अब्बू की, हॉस्पिटल के आखिरी वक्त में वही था। वाई पाइप पर थे, सांस चल रही थी, आंखें बिल्कुल वही मंजर खींच रही थी जो कुरान में बयान किया है। एक आलिम के लिए उस वक्त कुरान को समझना बड़ा आसान है, एक जाहिल आदमी क्या जाने। आंखें टन रही थी, वो तो जाने खुलती क्यों है, ऐसे देखता क्यों है, आंखें ऐसे क्यों होती हैं, फटी की फटी कैसे रह जाती हैं? इसलिए कि वो रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से मंजर सबके साथ होता है। रास्ता ही यही है, गुजरना ही यहीं से है, दो रास्ते हैं ही नहीं, हमें जाना ही इसी रास्ते से। ये अलग बात है, कोई 2 दिन पहले गुजर जाता है, कोई 2 दिन बाद में गुजर जाता है। देखिए क्या उम्मीद थी, अलीपुर में जलसा था, आगे आगे रहते थे आप ही के शेरशाही मदरसे के जिम्मेदार अब्दुल कादिर साहब। मौलाना साहब मेरे घर चलिए, हमारे बच्चे भी आपसे मिलना चाहते हैं। जबरदस्ती बेचारे हाथ पकड़ के अपने घर ले गए, चाय पिलाए। दूसरे दिन जब जलसा खत्म हुआ, अपने हाथ से बेचारों ने नजराना दिया, तोहफा दिया, पकड़ाया, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। दुआ कीजिएगा मौलाना, शेरशाही में भी रहूंगा इंशाअल्लाह, आप इंशाअल्लाह हम आपको लेके चलेंगे। शेरशाही के जलसे की बात उन्होंने वहां हमसे कही है, मुस्तफा साहब के घर पर बैठकर, कि हम आपको लेके चलेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारे साथ चलिएगा। उम्मीद थी कि अलीपुर के जलसे के बाद शेरशाही का जलसा वो नहीं देख पाए, चले गए इस दुनिया से। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनको खलीक़े रहमत फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जि वलबरद। मेरे प्यारे साथियों, दुआएं करना चाहिए उस बुजुर्ग के लिए। मैं बताना ये चाहता हूं कि कौन जानता है, तो नमाज कायम, ये कयाम करना, अपने अव्वल अपने वक्त पर पढ़ना है। नमाज अजान होते ही आपको मस्जिद की तैयारी करना है। अब आपको कैरम बोर्ड नहीं खेलना है, अब आपको इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बांग्लादेश का मैच नहीं देखना है। सब 2 ओवर रह गए, इसको देख ले। जहां 2 ओवर देखने के चक्कर में आप रहे और जब तक आप मस्जिद में गए जमात खत्म, माफ कीजिएगा, ऐसा जमात को छोड़ना शरीयत ने जायज नहीं बताया है। इसलिए जमात का एहतमाम किया जाए और अव्वल वक्त में
نماز پڑھی جائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور یہ یاد رکھیے گا نماز میں رخصتی تو ہے, نماز میں سہولت تو ہے, لیکن نماز معاف کسی حال میں نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے بیماری کی وجہ سے, تو آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے. بیٹھ کے پڑھنے میں بھی دقت ہے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھنے میں بھی دقت ہے کروٹ سے پڑھ لو, کروٹ سے بھی دقت ہے تو ٹیک لگا کر صرف زبان ہلا ہلا کے پڑھ لو. اگر اس میں بھی دقت ہے وضو بنانے میں تو تیمم کر کے پڑھ لو میرے بھائیوں. اور تیمم کی بھی اجازت ہے, اگر نہیں کر پا رہے ہو مٹی سے بھی نقصان ہے تو دل میں ہی وضو کی نیت کر لو, لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے. پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے, پیشاب آپ کو ہو رہا ہے, استنجا نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کے نلی پڑی ہوئی ہے, اس حال میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے, اس لیے کہ یہ آپ کی عذر ہے, یہ آپ کی مجبوری ہے. نماز کی حالت میں بھی اگر پیشاب نکل رہا ہے اس تھیلی میں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن نماز تمہیں اس حال میں بھی پڑھنا ہے. بیٹھ کے پڑھو, ٹیک لگا کے پڑھو. او نوجوانوں ذرا سوچو, پیشاب کی نلی لگی ہے پھر بھی پڑھنا ہے. آپریشن ہو چکا ہے, ڈاکٹر نے لیٹرین کا راستہ بدل دیا ہے, کینسر ہو گیا ہے, لیٹرین کا راستہ بدل دیا ہے, یہاں تھیلی لٹکی ہوئی ہے, نماز کا ٹائم ہے, آپ ہوش و حواس میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. حضرت عمر کا پیٹ پھٹ چکا ہے, کھنجر لگا ہے, دودھ پیتے پیٹ سے نکل جاتا, شہد کھاتے پیٹ سے نکل جاتا, پانی پیتے پیٹ سے نکل جاتا. کسی نے کہا آپ کی فجر کی نماز ابھی ادا نہیں ہوئی, اسی وقت پانی منگایا, وضو کیا اور کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور فرمایا لوگوں اگر کسی کا پیٹ پھٹ جائے, کھانا پیٹ سے نکلنے لگے, پانی پیٹ سے نکلنے لگے, دودھ بھی پیٹ سے نکلنے لگے, دوا کھا رہا ہے منہ سے پیٹ سے نکلنے لگے, لیکن ہوش ہے, اگر حواس ہے, عقل کام کر رہی ہے, تو اس حال میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. اگر اس نے ہوش اور حواس کی حالت میں نماز چھوڑ دی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, اس آدمی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں جو اس حال میں نماز چھوڑ دے. اس حال میں نماز معاف نہیں. پیٹ پھٹ جائے نماز معاف نہیں, پیٹ پھٹ جائے تو نماز کی رخصت نہیں, پیٹ پھٹ جائے تب بھی نماز پڑھنا ہے. تو ہٹے کھٹے تندرستی کی حالت میں نماز کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ نماز قائم کرنا ہے, پڑھنا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تیسری چیز, نماز انسان کو بے شرمیوں بے حیائی سے, کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی برائیوں سے روکتی ہے. اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا, صرف اتنا کروں گا کہ کسی آدمی کو اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں, ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کی عبادت قبول کس کی نہیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندوں کو بتائی گئی ہیں. بتایا گیا کیا ہے نمازیوں اپنی نماز پر غور کرو. تم نماز پڑھتے ہو, برائیوں سے بچ رہے ہو یا نہیں؟ تمہاری نمازیں قبول ہو رہی یا نہیں اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا پتہ ایسے لگایا جا سکتا ہے اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد تقویٰ اختیار کرتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد پرہیزگاری اس کے اندر آتی ہے, نماز پڑھنے کے بعد حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد سود اور بیاج سے بچا ہوا ہے, نماز پڑھنے کے بعد کسی کا حق نہیں مار رہا ہے, نماز پڑھنے کے بعد امانت داری اس کے اندر آئی ہوئی ہے اور وہ بالکل گناہوں سے بچا ہوا ہے, تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ہاں ہماری نماز انشاءاللہ قبول ہو رہی ہوگی. اور اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے, سود بھی کھا رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, چوری بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, لاٹری کا ٹکٹ بھی خرید رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, میکینک کی دکان پر بیٹھ کر ڈپلیکیٹ پارٹس کو ڈال کر اوریجنل پارٹس کا پیسہ لے رہا ہے,
नमाज भी पढ़ रहा, लोगों को धोखा भी दे रहा है, नमाज भी पढ़ रहा और दूध में पानी मिलाकर भी बेच रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, असली माल के साथ डुप्लीकेट माल की मिलावट करके भी बेच रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, अपनी बेटी और बहन का हक भी मार के खा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, अपने बेटों को वरासत में हक देकर अपनी बेटियों की शादी करा के बेटियों को वरासत से महरूम कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है और ये सारे काम कर रहा है, तो समझ लो कि उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, क्योंकि नमाज तो इंसान को बेशर्मी, बेहयाई, खुली और छुपी हुई बुराइयों से रोकती है। ये इंसान गौर करे, हर नमाजी गौर करे कि नमाज पढ़ने के बाद उसके अंदर कितना तकवा पैदा हुआ। एक साहबी ईमान लाए, बड़े गरीब, बहुत ही गरीब, और इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के बाद अल्लाह के रसूल से हाथ मिलाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहा अल्लाह के नबी अब क्या करूं? आपने कहा जाओ नमाज पढ़ो। अब वो 5 वक्त का नमाजी बन गया। जैसे ही उसने नमाज पढ़ना शुरू की, उसकी ऊंटों की रेवड़ हो गई, बकरियों की लाइन लग गई, उसकी खेती बाड़ी बढ़ गई, उसके पास दौलत अनाप शनाप आने लगी, पैसा ही पैसा। वो अल्लाह के नबी के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा जब से मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की ये चीजें मेरे पास आने लगी। आय अल्लाह के रसूल, ऊंटों का की लाइन लग गई, बकरियों का रेवड़ तैयार हो गया, खेती बाड़ी हमारे पास हो गई, हमारे पास दौलत का पार लग गया। आय अल्लाह के रसूल, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आपने कहा है, और हम ये पूछते हैं मौलाना साहब इतनी नमाजें पढ़ते फिर भी अल्लाह बरकत नहीं दे रहा है। सोच देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ये सब नहीं चाहिए। आपने कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी मैं ये सोच रहा हूं कहीं हमारी इबादतों का बदला इसी दुनिया में तो अल्लाह मुझे नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि आखिरत में मुझे इसके सवाब से महरूम कर दे, आखिरत में कहीं मुझसे जन्नत छीन ले और जहन्नम में दाखिल कर दे। अरे अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ कीजिए, इस दुनिया में मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अपनी इबादतों का इनाम कयामत के दिन चाहिए, जन्नत की शक्ल में चाहिए। गौर कीजिए मेरे भाइयों, उनकी सोच क्या थी और हमारी सोच क्या है। हमारी सोचें बदल गई और उनकी सोचें क्या थी। तो इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, नमाज इंसान को बेशर्मियों बेहयाई से रोक देती है। और चौथी चीज की तरफ आ जाइए, वाला जिक्रुल्लाही अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। मेरे भाइयों, उठते बैठते चलते फिरते आप अपनी जबान से कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, अल्लाह का जिक्र करते रहिए, अपनी जबान को खाली मत रखिए। क्या करते हो? उसकी बुराई, इससे बेहतर है कि सुभान अल्लाह पढ़ो, इससे बेहतर है कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। जमीन और आसमान भर देता है ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम है ला इलाहा इल्लल्लाह कितना बड़ा विर्द है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और पूरी दुनिया को, जमीन और आसमान को दूसरे पल्ले पे रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा और जमीन और आसमान का पल्ला उठ जाएगा। गौर करो कितनी बड़ी, कितनी वजनी, कितनी भारी इबादत है ये ला इलाहा इल्लल्लाह। हम मामूली जुमला समझते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे यही तो वो जुमला है जो इंसान को न पढ़ने पर जहन्नमी बना देता है और यही तो वो जुमला है जो पढ़ने पर इंसान को जन्नती बना देता है। गौर करो 70 साल और 80 साल तक गुनाह करने वाले लोगों ने, गुनाह करने वालों ने 80 साल की उम्र में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। 80 साल गुनाह करने के बाद उसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा के आपने असवद के बारे में सुना, यहूदी था, यहूदी नबी पर ईमान लाया। आपने कहा क्या करूं? असवद ने कहा क्या करूं? आपने कहा बिना नमाज का वक्त है कि मैं तुझे ये कहूं नमाज पढ़ो? अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं है, तो अभी इस्लाम लाया है। सुनो 9 बजे के आसपास इस्लाम लाया, 9 बजे के आसपास दिन में इस्लाम लाया। कहने लगा अल्लाह के नबी अब इस्लाम तो लाया, काम क्या करूं? आपने कहा अभी तो कोई नमाज का वक्त भी नहीं है कि मैं तुझको नमाज के लिए कहूं, रमजान का महीना भी नहीं है कि मैं तुझे रोजा रखने के लिए कहूं, हज का महीना भी नहीं है कि मैं तुझे हज करने के लिए कहूं। ऐसा कर, मेरे सहाबा फला जगह जिहाद कर रहे हैं, तू भी जिहाद में शामिल हो जा, तू भी काफिरों से लड़।
اس نے تلوار سنبھالی، گھس گیا میدان جنگ میں. صحابہ کو بھی نہیں معلوم یہ کون ہے، کیونکہ وہ تو نبی پر ایمان لایا ہے، نبی کے سامنے لایا. صحابہ تو پہلے سے لڑ رہے ہیں، وہ کافروں میں گھس گیا، کئی کافروں کو مارا اور مارتے 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 لڑتے لڑتے خود شہید ہو گیا، قتل ہو گیا. صحابہ پہچان نہیں پا رہے کون آدمی ہے. لڑائی تو میری طرف سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کو کیا کروں؟ اس کو دفناؤں یا اس کو کافروں کے حوالے کروں؟ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے یہ تو اسود ہے، ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام لایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کلمہ پڑھا. غور کرو میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا ایمانی بھائی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کلمہ پڑھا. یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی پھر بھی اللہ اس کو جنت دے گا. اس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی پھر بھی یہ جنت کے اندر جائے گا، اس لیے کہ اس نے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا. غور کیجیے آپ، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کتنا بڑا ہے. ہاں ابو طالب کے پاس بیٹھے، طالب کے پاس بیٹھے، سب سے زیادہ مدد ابو طالب نے کی تھی اللہ کے نبی کی. اور اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں، یہ سب بیٹھے ہیں، بجال یہ ابو لہب سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول اپنے چچا سے کان میں کہتے ہیں اے چچا جان، پوری زندگی آپ نے میری مدد کی، کہ آپ کا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. پوری زندگی نبی کی سیوا کی. تو کہا کہ میں کیا کروں؟ اپنا کان بڑھا دیا اللہ کے رسول نے اور چچا سے کہا ہے ابو طالب، اے میرے چچا، سب کے ساتھ آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے نا، آپ ان لوگوں کے ڈر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، آپ صرف میرے کان میں کہہ دیجئے قل فی اذنی لا الہ الا اللہ. اے میرے چچا صرف میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کان میں کہہ دیجئے. آپ میرے کان میں کہہ دیں گے تو میں گواہ بن جاؤں گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے میں آپ کی سفارش کراؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے حجت کر لوں گا، میں اللہ سے بحث کر لوں گا. آپ میرے کان میں کہہ دیجئے اور قیامت کے دن شفاعت کی ذمہ داری میری، کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو بخشوا لوں گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو میں آپ کو جنت میں پہنچوا دوں گا. ابو طالب نے آخری وقت میں بھی کہا بھتیجے میرا دل نہیں ہوتا ہے کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں. لوگ کہیں گے کہ دیکھو آخری وقت میں ڈر گیا، جہنم کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے بھتیجے کی بات مان لی. میں آخری وقت میں بھی اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی مرنا چاہتا ہوں. اور ابو طالب اسی حالت پر مرے، اسی حالت کفر میں مرے. میرے بھائیوں غور کرو، پوری زندگی نبی کی خدمت کی لیکن کلمہ نہیں پڑھا. کہاں گئے؟ جہنم. اللہ کے رسول نے ایک بار دعا بھی کی کہ اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما. اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، اے محمد آپ کے لیے بھی اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے. نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے کسی کافر کے لیے. آپ کا چچا کافر تھا، حالت کفر میں مرا، وہ جہنم ہی میں جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی سیوا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا. ہم عذاب میں کمی تو کر سکتے ہیں، اس کو لائٹ عذاب تو دے سکتے ہیں، ہلکا عذاب تو دے سکتے ہیں، لیکن جہنم سے اس کو رخصت دے کر جنت میں بھیجنے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو لا الہ الا اللہ وہ جملہ ہے میرے بھائیوں، جو انسان نہ پڑھے تو جہنمی، اور پڑھ لے تو 70 اور 80 سال کا بوڑھا بھی جنتی. اس کلمے کو پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ، اور 5 جملوں پر مشتمل اس جملے کو یاد کر لو. کتنا آسان ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 جملے یاد کر لیجئے اور چلتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے، ساری فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی. سبحان اللہ. اور اس کو ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ جب ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. سارے خزانے اس کے اندر موجود. اب اس میں لا حول ولا قوت جو لاسٹ میں آ رہا ہے کتنا زبردست ہے. لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ. بخاری کی روایت، اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ، جنت نہیں جنت کا خزانہ، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ
دے دوں؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے نبی دیجئے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ کتنا ٹائم لگ رہا ہے پڑھنے میں لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا ٹائم لگ رہا ہے سبحان اللہ پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا ہے الحمدللہ پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا ہے اللہ اکبر پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں۔ بحث کا دور ختم، آئیے یہ موجودہ دور علمی دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ سوالات کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ مولانا صاحب فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز؟ امام کے ساتھ جائز کہ ناجائز؟ اللہ کے رسول نے فرض نماز کے بعد دعائیں بتائی ہیں، پڑھیے، نہ یاد ہو تو یاد کیجئے۔ کیا ہے دعا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ دعا پڑھیے اللہ اکبر، اب آپ کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب آپ پڑھیے اللہم انت السلام ومنک السلام، پوری دعا پڑھیے۔ اس کے بعد پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اس کے بعد پھر دعا پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کے بعد پڑھیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے بعد پڑھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پوری آیت الکرسی۔ اس کے بعد پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، پوری سورہ اخلاص۔ اس کے بعد پڑھیے قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے بعد پڑھیے قل اعوذ برب الناس، پوری سورت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے فرض نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ دعائیں پڑھی، اللہ کے فرشتے زمین و آسمان بھر کر جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھی ہے، اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں اس آدمی کے لیے جب تک کہ نماز کا دوسرا وقت نہ آ جائے۔ یعنی ظہر کے بعد یہ دعائیں پڑھ رہا ہے تو عصر تک وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، عصر کے بعد یہ دعا پڑھ رہا ہے تو مغرب تک وہ فرشتے، کتنے فرشتے زمین و آسمان بھر کے کوئی گنتی بتا سکتا ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے اس ایک آدمی کے لیے دعا کرتے جو یہ دعائیں پڑھ رہا ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کریے۔ لڑائی کب تک لڑتے رہیں گے؟ کب تک جنگ کریں گے؟ کب تک فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس مسئلے کو زیر بحث بنائے رہیں گے؟ میرے بھائیو جو دعائیں نبی اکرم سے ثابت ہے اس کو پڑھیے اور یاد کریے۔ یہ وظیفے بتائے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ لم یمنعہ الا الموت، جو آدم من دخول الجنہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ اللہ کے نبی فرماتے جس نے فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، ایک بار آیت الکرسی پڑھی، ایسے شخص کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے۔ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کرو، ان وظیفوں کو یاد کرو تو ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے ان اذکار کو یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے آپ پڑھیے، بستر پہ لیٹنے جائیں تو پڑھیے اے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار سبحان اللہ پڑھیے، 33 بار الحمدللہ پڑھیے، 33 بار اللہ اکبر پڑھیے اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیے۔ حضرت فاطمہ آئیں کہ اللہ کے رسول چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مشکیزہ پانی کا اٹھا کر کمر میں درد ہو گیا، جو خادم جو غلام جنگ سے آئے ہیں آپ کے پاس ان میں سے ایک خادم مجھے دے دو، ایک غلام مجھے دے دو، میرے گھر کا کام کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں جو تمہاری تھکان کو مٹا دے؟ فرمایا کیا؟ فرمایا فاطمہ جب بستر پہ جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ